السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 174۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء میں داخل ہوئے، لیکن کئی لوگ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے خاص طور سے نام آتا ہے سلمان فارسی کا۔ اچھا، دوسرے حضرت عمر پہلے ہجرت کر چکے تھے، دوسرے صحابہ پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ سب سے اخیر میں ہجرت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابوبکر ہیں، یہ دونوں ہیں۔ حضرت علی تو مکہ مکرمہ میں ہے، کیا مکہ والوں کو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت شعیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ تم نے جو قربانی دی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب جو ہے الگ الگ لوگ ملنے کے لیے آتے رہے۔ یہود یہ بھی مدینہ منورہ سے آتے تھے، چہرہ دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ ابھی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی قباء میں ہیں۔ تو حضرت عمار آئے اور حضرت عمار نے سب ساتھیوں کو جمع کر کے کہا، یہ سب سے غریب صحابہ میں تھے حضرت عمار۔ انہوں نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یار ان کے لیے کوئی ٹھہرنے کا انتظام کرو، ان کے لیے کوئی مسجد کا انتظام کرو، کوئی یہ کرو۔ یہ روایتوں میں آتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت عمار جو ہے پہاڑوں پر چلے گئے اور پہاڑوں پر جا کر وہاں سے پتھر وغیرہ لائے، صحابہ بھی گئے۔ شام ہوتے ہوتے مسجد بن گئی، ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بن گیا۔ حضور نے قیام تو وہاں نہیں کیا، حضور تو قیام تو کر رہے ہیں وہاں ایک خاندان کے یہاں جو قباء میں رہتا تھا، بڑا خاندان تھا، انہوں نے حضور کو ٹھہرنے کا انتظام کیا تھا۔ صدیق اکبر کا الگ انتظام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ انتظام کیا تھا۔ دو کمرے الگ الگ تھے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ بھی اس کمرے میں حضور ٹھہریں گے قباء میں، اور فلاں کمرے میں فلاں کے گھر پر صدیق اکبر ٹھہریں گے، یہ الگ الگ تھا۔ عامر ابن فہیرہ یہ صدیق اکبر کے ساتھ رہے، اور یہ عبداللہ ابن اریقط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا تھا، یہ تو مشرک تھا، یہاں تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا کہ میں تمہیں قباء چھوڑ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی بہت اخلاق والا معاملہ کیا، جو کچھ بھی طے ہوئی تھی اجرت اس سے کچھ زیادہ ہی دی اس کو، اور اسے جو ہے وہاں سے روانہ کیا۔ اب یہ عامر ابن فہیرہ، عبداللہ ابن اریقط بعد میں جا کر کیا بنے وہ بڑی تفصیلیں ہیں، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب جو ہے یہ پتہ چل گیا مدینہ والوں کو کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ چکے ہیں، تو یہود آتے تھے اور یہود آ کر صرف چہرہ دیکھ کے چلے جاتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اتنے نہیں، حضرت سلمان فارسی بھی آ گئے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ سلمان فارسی یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قصہ تفصیل سے میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے کسی جلد میں، وہ تفصیل یہاں تو بیان نہیں کروں گا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قباء میں ملنے والے یہ بھی تھے، اس لیے مختصر ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اسی طریقے پر حضرت عمر بھی کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے، سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ کے چودھری تھے، یہ بھی آ گئے۔ یہ کرتے کرتے قافلہ جو ہے قباء میں بڑھتا گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آ کر کہا کہ بھی سنا ہے کہ کوئی نبی یہاں آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہاں آئے ہیں، قباء میں ٹھہرے، کہاں ٹھہرے ہیں؟